أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اس سے پہلی آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت اللہ کی ایک خصوصیت یا اس کا ایک شرف ذکر فرمایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا وہ گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے. للذی ببکہ، جو بکہ کے اندر ہے. لغت میں مکہ کا ایک نام بکہ ہے، اور عربی زبان میں میم اور با قریب المخرج ہے. ان دونوں کا جو نکلنے کی جگہ ہے منہ سے وہ بہت قریب ہے، تو ایسے قریب المخرج حروف کو ایک کی جگہ دوسرے کو ذکر کر دیا جاتا ہے، تو میم کی جگہ با کو ذکر کر کے بکہ بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس کی وجہ تسمیہ ذکر یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی جابر اور متکبر قسم کے لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں جب وہ آتے ہیں تو مکہ کی سرزمین ان کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، یعنی گردن جھکا دیتی ہے. وہاں کسی متکبر کی گردن اکڑتی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بکہ کہتے ہیں. بکہ کا معنی جو کسی چیز کو توڑ دے، جھکا دے، اس کو بکہ یا بکو بکن کہا جاتا ہے. تو مکہ کو بکہ کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ جتنے جابر اور متکبر قسم کے بادشاہان یا لوگ ہوتے تھے جب وہ وہاں پہنچتے تھے ان کی گردنیں جھک جاتی تھیں، ان کی گردنوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے یہ. تو مکہ میں جو سب سے پہلا یہ گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، یہ اس کی پہلی خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت فرمائی مبارکن، بڑی برکت والا ہے. اس کی برکت ظاہری بھی ہے اور باطنی اور معنوی بھی ہے. ظاہری برکات یہ ہے کہ باوجود وہاں خاص کوئی پیداوار نہیں ہوتی، پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ بھی بنجر ہے، گھاس پھوس زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت مختلف قسم کی اشیاء اور پھل اور کھانے پینے کی چیزیں وہاں دستیاب رہتی ہیں. یہ اللہ نے اس کو ایک ظاہری برکت نصیب فرمائی ہے. اور صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بلکہ وہاں جتنے بھی حج کے لیے آتے ہیں یا عمرے کے لیے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ وہاں کسی چیز کی قلت ہوئی ہو یا کوئی چیز کسی کو نہ ملی ہو جو وہ چاہتا ہو. ہر چیز اللہ سارے اطراف سے کھینچ کھانچ کر وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور وہاں مختلف قسم کے پھل چاہے اس کا موسم ہو یا نہ ہو لوگوں کو کھانے کو مل جاتا ہے. تو یہ اس کی ظاہری برکات ہے. باطنی برکات بھی ہیں، اور وہ برکتیں یہ ہے کہ وہاں پر عبادت کا اللہ ثواب بہت بڑھا دیتے ہیں. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے جو بغیر جماعت کے پڑھی جائے. اگر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا ثواب 27 لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے. ایک نماز جو جماعت سے مسجد حرام میں پڑھی جائے اس پر 27 لاکھ نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. یہ اس کی معنوی برکات ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے. جو محلے کی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتا ہے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز پر 500 نمازوں کا. اگر محلے کی مسجد بھی ہو، جامع مسجد بھی ہو جس میں جمعے کی نماز بھی قائم ہوتی ہے تو پھر تو اس کا ثواب اسی حساب سے ہو جائے گا کہ محلے کی مسجد کا ثواب بھی ملے گا اور جامع مسجد ہونے کا ثواب بھی مل جائے گا. اور مسجد اقصی میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز کے برابر ملتا ہے. ایک نماز پر 1000 نماز کا ثواب. اور آپ ذات الاسلام کی جو مسجد ہے نبوی اس کے اندر ایک نماز پر اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور مسجد حرام بیت اللہ میں ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے جو بغیر جماعت کے ساتھ ہو تو 27 لاکھ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی معنوی برکات ہے.
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور سارے جہاں والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ مسلمان روئے زمین پر کہیں بھی ہو، اس کو جب نماز پڑھنی ہوگی تو رخ قبلے کی طرف کرنا ہوگا، تو وہ اس کی رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز میں سمت قبلہ بھی وہی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر اور بھی واضح نشانیاں ہیں۔ مثلا ایک نشانی یہ ہے کہ جس نے بھی بیت اللہ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے۔ ابرہہ جو شاہ حبشہ یمن کا بادشاہ تھا، اور وہ وہاں سے شاہ یمن تھا، ابرہہ وہاں سے چل کر آیا، ہاتھیوں کو لے کر آیا، اس کا مقصود تھا خانہ کعبہ کو گرانا اور اس کی توہین کرنا، تو اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو ہلاک کرا دیا۔ تو یہ اس کو اللہ نے خاص شرف بخشا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے بھی مکہ پر چڑھائی کی تھی، لیکن وہ اللہ کے کسی ظاہری عذاب سے بچا۔ علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ اس کا مقصود خانہ کعبہ کو شہید کرنا نہیں تھا، اس کی نیت مکہ پر چڑھائی کی حضرت عبداللہ ابن زبیر کو پکڑنا تھا، ان کو شہید کرنا تھا، ان کی خلافت کو ختم کرنا تھا۔ تو خانہ کعبہ کو شہید کرنے کے لیے جو بھی آیا اس کا عہد اللہ نے خود کیا ہے۔ تو یہ اس میں ایک واضح نشانی بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، مقام ابراہیم، اس میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ پتھر، اس میں ایسی خصوصیت تھی کہ جب اونچا ہونے کی ضرورت ہوتی تو وہ خود بخود اونچا ہو جاتا تھا۔ دیوار بناتے وقت چنائی کے لیے اونچا ہونے کی ضرورت پر پتھر اونچا ہوتا، اور جب نیچا ہونا ہوتا تو پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا، اور اس پتھر نے آپ کے نشان قدم کو اپنے اندر جذب کیا، اور اس پہ وہ ثبت ہو گئے، اور پھر ایک زمانے تک وہ نشان باقی رہے۔ بعد میں مرور زمانہ سے اور لوگوں کے بار بار اس کو ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان تو ختم ہو گیا، لیکن وہ گڑھا سا موجود ہے جس کو اب ایک خول کے اندر بند کر دیا گیا۔ پہلے یہ پتھر بالکل خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ تھا، چونکہ تعمیر کے وقت وہاں لا کے رکھا گیا تھا تو ایسے ہی رہا۔ لیکن جب اللہ نے فرمایا نا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، تو پھر اس پتھر کو اٹھا کر کچھ فاصلے پہ رکھا گیا تاکہ جب لوگوں کو نماز پڑھنی ہو اس کے پیچھے تو طواف کرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اگر پتھر وہیں رہتا اور پھر نماز کا بھی حکم آ چکا تھا تو طواف کرنے والوں کو بڑی مشقت ہوتی۔ علماء نے ذکر کیا کہ مقام ابراہیم میں جو نماز پڑھنے کا حکم ہے یہ صرف اس خاص ایک پتھر کے پیچھے نہیں، بلکہ مقام ابراہیم کا یہ اطلاق پورے حرم پر ہو رہا ہے۔ لہذا مسجد حرام میں طواف کرنے والے کو جہاں بھی جگہ ملے، افضل تو یہ ہے کہ عین مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ لے اگر موقع ہو، ورنہ جہاں جگہ ملے وہاں اس کو طواف کے بعد 2 گانا ادا کرنا ہوگا۔ خانہ کعبے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کچھ ایسی عبادات ہیں جو روئے زمین پر اس جگہ کے علاوہ کہیں اور انجام نہیں دی جا سکتی۔ مثلا حج ہے، عمرہ ہے، حج و عمرہ وہاں کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا طواف ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، اس کے علاوہ کسی اور گھر کا کوئی طواف نہیں ہے، نہ کسی مزار کا طواف ہے، نہ کسی قبر کا طواف۔ طواف ایک بیت اللہ کا ہے۔ ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ مسجد حرام وہ واحد مسجد ہے جہاں صفیں گول دائرے میں بنتی ہیں، اور دنیا میں کسی بھی مسجد میں گول دائرے میں صفیں نہیں بنیں گی، وہاں صفیں سیدھی ہوں گی، لیکن مسجد حرام میں گول دائرے میں صفیں بنی، یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ بیت اللہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزرتا، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر کوئی گزرتا ہے تو برکت کے لیے گزرتا ہے، بیمار ہو تو شفا یابی کے لیے، برکت کے لیے وہاں سے گزرتا ہے، اللہ اس کو شفا نصیب فرما دیتا ہے، ورنہ عام طور پہ پرندے بھی نہیں گزرتے۔ یہ اللہ نے اس گھر کو ایک مقام عطا فرمایا۔ اور طواف یہ وہ عبادت ہے جو خالی وہیں ہو سکتی ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو حج و عمرے کی توفیق ہو وہاں جا کر کثرت سے طواف کرنا چاہیے۔ عمروں کی کثرت اس کا حکم نہیں ہے کہ زیادہ عمرے کر لیں، حکم یہ ہے کہ کثرت سے طواف کرے، حتیٰ کہ مسجد حرام کا جو تحیہ ہے وہ طواف ہے۔ عام مسجد میں حکم یہ ہے کہ جب انسان آئے نماز کا وقت ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھے۔ مسجد حرام کا حکم یہ ہے کہ جب وہاں جائے تو وہاں طواف کرے اگر وقت ہے، یہ وہاں کا تحیہ ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبے کو دیکھنا یہ مستقل عبادت ہے جو وہاں کے علاوہ کہیں اور انجام نہیں دی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی کچھ نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، وہاں بیٹھ کر صرف خانہ کعبے کو دیکھتا رہے تو خانہ کعبے کو دیکھنے پر بھی اس کے نام عمل میں ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو اللہ کی رحمتیں اس خانہ کعبے پر نازل ہوتی ہیں، جیسے وہ طواف کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں، ایسے ہی خانہ کعبے کے دیدار کرنے والے اور دیکھنے والوں کو بھی وہی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔
ومن دخلہ کان آمنا، ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جو وہاں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس گھر کو، اس حرم کے علاقے کو ایسا ایک رعب عطا فرمایا ہے اور اس کی عزت اور عظمت لوگوں کے دلوں میں ایسی رکھی ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی کسی کو وہاں نظر آئے تو اس کے دل و دماغ میں انتقامی جذبات نہیں پیدا ہوتے۔ یہ اس گھر کی ایک خاصیت ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے باپ کے قاتل کو وہاں دیکھے تو اس قاتل سے قصاص لینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ حالانکہ کوئی آدمی ایسا ہو جس نے کسی کے والد کو قتل کیا ہو تو اس سے کتنی نفرت ہوگی اور کتنا اس سے ایک عداوت وہ دل میں محسوس کرتا ہوگا، لیکن خانہ کعبہ میں اللہ نے خاص ایک وہ رکھا ہے کہ وہاں کے آنے والوں کو امن ملتا ہے تو دل کے اندر انتقامی جذبات پیدا ہی نہیں ہوتے۔ اور جاہلیت کے اس دور میں کہ جب انسانیت کی تنزیل ہو رہی تھی، بچیوں کو زندہ درگور کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک ایک آدمی 10 بچیاں اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرتا تھا۔ عورتوں کے حقوق کے اندر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، ان کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور ان کو جو شرعی حقوق حاصل ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کیے جاتے تھے، لیکن اس میں بھی وہ خانہ کعبہ کے اندر اور حرم کی حدود میں قتل و قتال کو گناہ عظیم سمجھا کرتے تھے، اس سے بچتے تھے۔ اور جن لوگوں کی کئی سالوں کی دشمنیاں ہوتی تھیں، اگر وہ حرم کی حدود میں پناہ لے لیتا تو کوئی دشمن اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی وہاں قتل نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسا محترم مقام ہے کہ وہاں قتل و قتال نہ کرنا، وہاں ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اور اتنا اس کا احترام ہے کہ وہاں کی گھاس کاٹنے سے بھی منع کر دیا، گھاس نہ کاٹنا، شکار کرنے سے منع کر دیا، وہاں شکار نہ کرنا۔ یہ اس حرم کی عظمت ہے اور اس کی خصوصیات ہے جو کسی اور مقام کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حرم کی حدود سے باہر کسی کو قتل کر کے حرم کے اندر جا کر پناہ لے لے تو اس قاتل سے ہمارے نزدیک حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا معاشرتی اقتصادی بائیکاٹ کر کے کہ وہ حدود حرم سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائے۔ جب باہر نکلے گا تو وہاں اس سے قصاص لیا جائے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ حدود حرم ہی میں کسی کو قتل کرے تو اس کا قصاص تو وہیں پر حدود حرم ہی میں ہوگا، لیکن اگر کوئی باہر حدود حرم کے باہر قتل کر آ کر وہاں پناہ گزین ہو جائے تو ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ اس کو وہاں قصاص پر قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ ایسا کیا جائے کہ مجبور ہو کر وہ حرم کے حدود سے باہر نکلے اور پھر وہاں اس سے قصاص لیا جائے۔ اس آیت میں آخری خصوصیت یہ ذکر ہوئی کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے جس کو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، جس کو استطاعت ہو حج کی، جس کی تفسیر علماء نے زاد اور راحلہ سے کی ہے، یعنی راستہ بھی محفوظ ہو اور اس کو جانے کا خرچہ بھی میسر ہو، جتنے دن وہاں قیام کرنا ہے اتنے دن کا گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہو، تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کی روح سے اگر کسی آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حج فرض ہونے کے بعد حج کو نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، تو جن لوگوں پہ حج فرض اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ اس جگہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے حج کو وہاں کے ساتھ خاص کیا ہے اور وہیں پہ حج کو ادا کیا جاتا ہے۔ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرے، فإن اللہ غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے غنی اور بے نیاز ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر ساری دنیا کے مسلمان اور ساری دنیا کے انسان سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں اور پوری زندگی اللہ کی بات کرتے رہیں تو خدا کی خدائی میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ساری دنیا کی انسانیت اپنی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دے تو اللہ کی خدائی میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوتی، وہ تو غنی مستغنی ذات ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ پیچھے جو شبہات تھے دو ان کے جوابات دے دیے گئے کہ بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنایا گیا کہ وہ سب سے اشرف ہے، اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حلال نہیں تھا، تو اس کا جواب بھی آ گیا کہ یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خاص وجہ سے اپنے اوپر حرام کیا تھا، بقیہ تو یہ حرام نہیں تھا۔ اب ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، جب تمہارے اشکال کا جواب بھی دے دیا گیا، تم کو بتلا بھی دیا گیا،
اب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ واللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ اس پر گواہ ہے، تمہیں کل اللہ اس پر پکڑے گا، مواخذہ کرے گا۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے دین سے اس کو جو ایمان لایا ان کو تم اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونہا تم تلاش کرتے ہو اللہ کے دین میں عوجن کجی، اعتراض کے موقع تلاش کرتے ہو، کجی اور ٹیڑھپن تلاش کرتے ہو۔ وانتم شہداء حالانکہ تم گواہ بھی ہو اس بات پر کہ واقعی اللہ کا دین ہے۔ اللہ نہیں ہے غافل تمہارے اعمال سے، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔